السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 123 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سے وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ البتہ تحقیق نَصَرَكُمُ اللَّهُ مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جبکہ تم کمزور تھے وَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرتے رہو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم کمزور تھے تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بدر کا لغوی معنی اور جغرافیائی محل وقوع مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام بدر ہے۔ شعبی نے کہا یہاں ایک کنواں تھا اور یہاں پر ایک میلہ لگا کرتا تھا جو تقریباً بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کی مسافت پر ہے، اور بدر کا لغوی معنی ہوتا ہے بھرنا۔ 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھرا ہوا ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے۔ آیہ مبارہ 122 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہار دینی چاہی تو اللہ تمہارا دونوں کا ولی تھا اور اللہ پر ہی مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو اگلی آیت یہ والی آیت ہے 123، اس میں اللہ نے پھر ایک ایگزامپل دی کیسے اللہ نے تمہاری مدد کرنی ہے، کیسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیسے اللہ کی ذات کا آپ کی زندگی میں ایک ایفیکٹ یا رول آتا ہے۔ یاد کرو نا، وہ بدر کا وقت یاد کرو جب تم اذلہ تھے۔ اب ہماری ذہنوں میں جو اذلہ کا روٹ آیا وہ آ جاتا ہے فوراً کہ عزت کے مقابلے میں ذلت، جس کے پاس کوئی عزت نہیں ہے وہ ذلیل ہو گیا۔ حالانکہ اگر اس کی میننگ کو ڈکشنری سے جا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو زیر دست ہو، وہ جو محکوم ہو، وہ جو جس کے پاس وہ غلبہ یا اتھارٹی نہ ہو، وہ اس کو اذلہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ مومنین کی جو کیفیت تھی اس وقت مسلمانوں کے گروہ کی، وہ بالکل یہ ایک ورڈ اس کو کیری کرتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، بے سر و سامانی کا عالم تھا، مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا، عددی برتری نہیں تھی، مسلمان جس جگہ پر جا کر انہوں نے اپنے چھوٹا موٹا سے سیٹ اپ بنایا تھا وہاں پر بھی ارد گرد لوگ ان کی بات کو اتنی وقت نہیں دیتے تھے۔ جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ایک طرف منافقین تھے جو مسلمانوں کو پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ مسلمانوں کی کیفیت جو تھی نا اس وقت اس سوسائٹی میں، وہ یہ لفظ کیری کر رہا ہے خوبصورت انداز میں کہ تمہاری کیفیت کیا تھی۔ تم وہاں پہ اتھارٹی نہیں رکھتے تھے، کوئی غلبہ نہیں تھا، تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، تمہارے پاس اسلحہ نہیں تھا، تمہارے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے، افرادی قوت بھی نہیں تھی۔ تم اس وقت ایک بہت مغلوب اور زیر دست قوم بن کر وہاں پر مدینہ میں رہ رہے تھے۔ تو لیکن جب اللہ نے تمہاری مدد کی تو کیا حالات نے پلٹا کھایا، اور کیسے ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑی جماعت کو شکست دے دی، اور کیسے وہ کوئی انسانی عقل اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے نا، ہمت چھوڑ دینے کی، دل تنگ کر لینے کی، پریشان ہو جانے کی، یہ اپنے اوپر نہ طاری کیا کرو، پازیٹیو رہنا سیکھو زندگی میں، اسٹے پازیٹیو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تم اب پازیٹیو رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اب تقوی کیا چیز ہے بھائی؟ اللہ نے قرآن مجید میں ایک بڑی جامع اصطلاح کے طور پر یہ ورڈ یوز کیا ہے۔ اس کے دو گوشے ہیں، 2 جہتیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں، منع کر لیں، بچا لیں، تقوی اپنے آپ کو روک لینا، یعنی ان باتوں سے روک لینا جن کا آپ کو نقصان ہوتا ہے، یا آپ اپنے باڈی کو نقصان ہوتا ہے یا آپ کے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں، مثال کے طور پر آپ کھانے پینے میں، تو ہمیں کوئی بھی بندہ کچھ بھی اٹھا کر منہ میں نہیں نہ ڈال لیتا۔ آپ سڑک پہ روڈ پہ چل رہے ہیں اور زمین پہ گرا ہوا ہے، کوئی نان گرا ہوا ہے یا کوئی اس طرح سے آپ کوئی چیز گری ہوئی ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ تو کر دیں گے لیکن آپ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تقوی کر رہے ہیں اپنے باڈی کو اس کے رانگ کانسیکوینسز سے بچانے کے لیے، کہ اگر میں نے گندی جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر کھا لی تو اس کا میری باڈی کو الٹیمیٹلی نقصان ہوگا، مجھے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کو اینگر آتا ہے، جب آپ کو غصہ آتا ہے، جب آپ کو شہوت آتی ہے، جب آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی بہکاوے آتے ہیں، تو آپ تب تقوی نہیں کرتے کہ اس غصے کے اندر
نکالے گئے الفاظ میرے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ لیے جائیں گے تو مجھے اپنے آپ کو تقویٰ کے ذریعے روک لینا ہے. یا اگر شہوت آئی ہے یا میں کوئی انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہوں، موبائل فون پہ مجھے کوئی گندی چیز نظر آ گئی ہے جو بے حیائی پر مبنی کانٹینٹ ہے، میں اگر اس کو کھول کر دیکھ لوں گا تو یہ میری کردار کو اور میری روحانیت کو نقصان پہنچائے گی، یہ میرے اللہ کے ساتھ تعلق خراب کرے گی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجھے معزز نہیں رہنے دے گی. ہمیں اس تقویٰ، یہ تقویٰ جو ہے یہ تقویٰ کی اس سے اگلا ورژن ہے. یعنی جو فرسٹ ورژن ہے وہ حیوانی لیول کا تقویٰ ہے. وہ حیوانات بھی تقویٰ کرتے ہیں. کہیں پہ آپ کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو ایک پتھر ماریں گے وہ بھاگ جائے گا وہاں سے، وہ آپ سے بچ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. آپ ایک ایون کہ چھوٹی سی لال بیگ کو، چیونٹی کو، اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں. تو وہ تقویٰ ہر ایک روئے زمین پر موجود جو ہے مخلوقات میں ہے. لیکن جو اس سے اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے وہ ان مخلوقات کو اللہ نے اس مخلوق کو دی جس کو اللہ نے اپنی روح ودیعت کی. اس روح کی وجہ سے وہ انسان ڈرتا ہے اس چیز سے کہ کہیں میں اللہ کی نظر میں معتوب یا اس سے دور نہ ہو جاؤں. تو لہٰذا تقویٰ کا جو لفظ ہے اس کا معنی پرہیزگاری نہیں ہے. تقویٰ ایک کیریکٹر کا نام ہے. یعنی آپ کا ایسا کیریکٹر جس میں آپ کی فزیکل، آپ کی مینٹل، آپ کی اسپریچول سب جہتیں یہ کور کر جاتا ہے کہ آپ نے ہر ایک سچویشن میں اپنے آپ کو تباہ کن نتائج سے روکتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. ایسی زندگی نہیں آپ نے گزارنی کہ جس میں آپ جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہم کرتے، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا. آپ ہر جگہ پر اپنے آپ کو ایک مارجن لائن پہ رکھتے ہیں کہ اس سے آگے میں نے نہیں جانا، اگر میں جاؤں گا تو نقصان پہنچے گا. تو یہی کیفیت ہمارے ایمان میں بھی ہونی چاہیے کہ یہ کام اگر ہم نے کر لیا تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا. اس کے بعد اگلی بات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو پھر کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. لعلکم تشکرون. اب شکر کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے نا، ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا. ٹھیک ہے، جو کوئی چیز جو بھر جاتی ہے نا وہ شکر، اس کے لیے لفظ شکر استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. لبالب بھر جانا، اس طرح کہ نمایاں اور ظاہر ہو جائے. تو خاص طور پر ذرات شکرا، دودھ سے بھرپور تھن. شکر فلانن، فلاں شخص نے دل کھول کر سخاوت کی. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ جب آپ تقویٰ کریں گے نا تو آپ کی کوششوں کے جو پیالے ہیں وہ لبالب بھر جائیں گے. آپ کی سعی مشکور ہوگی جو بھرپور نتائج دے گی. مثال کے طور پر اب آپ زراعت کی مثال لے لیں. ہم ایک زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو ایک پودا جب باہر نکلتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، جبکہ دوسرا پودا جو ہے وہ گرو کرتا ہے، اس پہ اتنا پھل لگتا ہے کہ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. تو یوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تمہاری جو کوششیں ہیں وہ کیسے ثمرآور ہوں گی، کیسے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں پر پھل لگائے گا، اس کو پیچھے سے رب چھوڑیں. یہ ٹیم کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھانا ہے. یہ جب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو آپ کے اندر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کی نظر ظاہر سے آگے دیکھ سکتی ہے. میریکلز ہو سکتے ہیں، آپ ویژنز کر سکتے ہیں، آپ آنے والے وقت کے بارے میں سینس کر سکتے ہیں. ایک دانہ جو زمین کے اندر جاتا ہے تو وہ تو نظروں سے اوجھل ہو گیا نا. ایک بندے جو ایک ویژن رکھنے والا بندہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دانہ صرف نظروں سے اوجھل ہوا ہے، یہ تباہ نہیں ہوا، یہ خراب نہیں ہوا. جبکہ دوسرا بندہ وہ کہے گا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا، ضائع ہی ہو گئی ساری چیز، دیکھو زمین میں مل گیا. تو جو جلد باز بندے ہیں وہ اس کوشش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو صبر کرنے والے ہیں وہی اپنی کوششوں کو برابر کریں گے. تو جو اپنے آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں تقویٰ چاہیے. اپنے اندر ہر اس غلط چیز کو روکنا ہے آنے سے، جو اس پھل کو، اس بیج کو جو ہے وہ باہر نکلنے کے راستے میں رکاوٹ ہے. وہ بیج ہمارے دل کی سرزمین پر اگانا.
اگر اس کے ساتھ نفرت بھی ہے آپ نے بوئی ہوئی اپنے دل میں، اگر آپ نے اس کے ساتھ شہوت بھی بوئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ نے دنیا سے محبت بھی بوئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ نے، تو آپ کی ساری جو ایفرٹس ہیں نا وہ اس بیج کی کو جو گرو کرنے میں لگنی تھی وہ مختلف جگہوں پہ ویسٹ ہو گئیں. تو جب وہ جو ایمان کا پودا باہر نکلا وہ بہت کمزور نکلا. جبکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو تقویٰ کیا، بچا لیا، ان چیزوں سے بچا لیا، اور مستقل بنیادوں پر آپ اپنے دل کو ان چیزوں سے صاف کرتے رہے، اس نفرت سے، غصے سے، شہوت سے، اللہ کی نافرمانی سے، آنکھوں کو حرام دکھانے سے، اب اپنی ایفرٹس کو روک روک کے رکھتے رہے، نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہاں پر اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، یہ تقویٰ ہے. روک لیں اپنے جسمانی طور پر بھی. اگر آپ نے، کیونکہ ایک ہیلدی باڈی ایک ہیلدی جو ہے لائف سٹائل دیتا ہے آپ کو، تو اگر آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی ان چیزوں کو کھانے سے روک لیتے ہیں جو آپ کے باڈی کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو آپ ایک ہائیلی پروڈکٹیو انسان ہوں گے، جو کہ جس کی کوششوں کا جو پیالہ ہے وہ لبالب بھرے گا. ورنہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ دن تو آپ کے ویسٹ چلے گئے نا جب آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. اگر آپ نے اپنا لائف سٹائل اس طرح سے اڈاپٹ کیا کہ آپ نے جو مرضی جی میں آیا کھا لیا اور اس کے نتیجے کے طور پر آپ بیمار ہو گئے، تو آپ کی کوششیں تو کافی حد تک ضائع ہو گئی نا اپنی ریکوری کے پروسیس میں. تو یہ اس کانسیپٹ کو سمجھیے. تقویٰ، توکل، شکر، یہ چیزیں کنیکٹڈ ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیان کر رہا ہے، یہ کنیکشن جوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس سچویشن وہ تو چلی گئی نا، بدر بھی گزر گیا، احد بھی گزر گیا. میرے لیے کیا سمجھنے کا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سچویشن دکھائی اور وہ ایک اصول وضع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک کشتی پہ جب سوار ہوتے تھے، حضرت نوح سوار ہوتے تھے کشتی پہ، تو وہ اس کشتی نے اس کو اسی طرح پانی سے لے کر چلی جو آج کے لوگوں کو کشتی پانی پہ لے کر چلتی ہے. اسی طریقے سے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک قلیل تعداد میں جماعت کو کثیر پر فوقیت دی. ان کی جو زیر دستی تھی اس کے باوجود وہ ایک اصول اللہ نے بنا دیا. کیوں؟ جو توکل کرے گا، وہ جو تقویٰ کے راستے پر چلے گا، تو اسی کی کوششیں برابر ہوں گی. اتنی سی بات کو سمجھ لیجئے. صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک ہی جہت پہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو ویسٹ ہونے سے بچائیں. اور وہ جہت کیا ہے؟ جو کچھ بھی میں کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا. میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس کی جہت ایک ہی ہے. اپنی تمام انرجیز کو ایک سائڈ پہ لگا دینا ہے اور تقویٰ کرنا ہے ان چیزوں سے جو کہ ان انرجیز کو ویسٹ کرنے سے مجھے بچاتی ہیں. خواہ وہ جسمانی طور پر آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یا وہ کچھ ایسی غلط عادتیں ہوں جو کہ آپ کو ویسٹ کر رہی ہیں. تب بھی آپ جو ہیں وہ شاکر ہوں گے، یعنی آپ جو کریں گے وہ بیسٹ اس کا رزلٹ نکلے گا. زمین سے بہترین پھل اور بہترین درخت آپ کی کوششوں کو باہر نکلے گا. تو اس چیز کو سمجھ لیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی میں آئے، صرف وہ کچھ تلاوتیں نہ ہوں، قرآن میرے عمل میں آئے، میری سوچوں میں آئے، میرے گھر میں آئے، میرے دل میں آئے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.